السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. بلال بھائی میرے دو سوال ہیں. جی بیٹا. حسین نام ہے آپ کا؟ جی حسنین نام. حسنین نام ہے. جی جی. ایک تو یہ کہ میں موبائل کا کام کر رہا ہوں، تو دوسرا چاہ رہا ہوں کہ ساتھ کپڑے کا کر لوں تو ٹھیک رہے گا. حسنین تم کاروباری آدمی ہو، تم ذہنی طور پہ کاروباری آدمی ہو. یعنی کہ مطلب کپڑے کا آپ کے مطابق مشورے کے مطابق کر لوں ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں تو کپڑے کے کام میں برکت ہوتی ہے، اور میں یہ برکت اس لیے سوچتا ہوں کہ میرے انتہائی ہیرو آدمی جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ کپڑے کا کام کرتے تھے. اور میرے خیال میں جس طرح کا تمہارا ذہن ہے نا حسنین، جس طرح تم مٹی کا ٹرک بھی بیچو گے تو تم کامیاب ہوتے ہو. تم کاروباری آدمی ہو یار، تم کرو، ضرور کرو. ٹھیک ہے بلال بھائی. دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی کی شادی کی ہے، تو اس آپس میں تو وہ ٹھیک رہتے ہیں میاں بیوی، کبھی کبھار ان کی ہو جاتی ہے آپس میں جاتی، لیکن ساس کے ساتھ وہ اکثر ان کی جو وائف ہے نا وہ ناراض ہی رہتی ہیں، بات نہ کرنی، موڈ بنانا. آپ کے بھائی کا کیا نام ہے اور آپ کی بھابھی کا کیا نام ہے؟ کوثر عباس اور کومل زہرا. آپ نے بھائی کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ ماں کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے. سبحان اللہ. بس یہ سمجھانا. اگر اس سے اس کو شرم آ گئی تو آ گئی، اور یہ بات بھابھی کو بھی سمجھانی ہے، یہ اس کی شرعی ماں ہے. جی. تو جنت اللہ نے ماں کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے نا. اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ بیوی کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے. ماں سے ناراض ہونے کا، ماں یہ کرتی وہ، بھائی یہ نکتہ چینی نہیں ہوتی. اللہ نے کہا اف نہیں کرنا. اف کا ترجمہ غلط ہے میرے خیال میں نا، اف کا لفظ نہیں ہونا. اس میں لفظ صرف پنجابی کا ایڈ ہو سکتا ہوتا ہے. ہاں بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ کفر کا نہ کہیں. آپ نہیں کر سکتے. ماں باپ کے مزاجوں پہ نہیں رائے ہوتی، نہ بھائی کی نہ بھابھی کی. نہیں بھائی ناراض نہیں رہتا، بھابھی ناراض رہتا. ہاں تو بیٹا وہ سمجھائے نا اس مسئلہ کو. بھابھی کا ہے بھی نہیں بلال بھائی، مسئلہ بھائی کا ہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہے. اسے کہو کہ بھائی جان ذرا تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلیں. بس ٹھیک ہے. یہ جو میں نہیں کہہ رہا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو بیگم صاحب ہے اس کو بھائی نے سمجھانا ہے. میرے بچے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میری بیوی جو، میں اپنے ماں باپ کی جو عزت کرتا ہوں، میری بیوی جو ہے اس کو فٹ سٹیپ کو فالو نہ کرے. میری بیوی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی بہت کرتی ہے. میرے ماں باپ کی اس نے بہت کی ہے، میں خدا گواہ ہے اس کے اوپر. میں نہیں اتنا کر سکا جتنا وہ، کیونکہ اپنے ماں باپ کی کرتی ہے نا، تو میں اس سے بڑھ کے اس کے ماں باپ کی کرتا ہوں، اس سے بڑھ کے. سو بھائی جو آپ سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے وہی ہوگا. خدا کے واسطے میں تمام بیٹیوں کو، تمام بہوؤں کو، بچیوں کو کہتا ہوں، یہ جو آپ نے ساسوں کے ساتھ جھگڑے کرنے ہوتے ہیں نا، اس کا صرف ایک ہی پرپز ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں الگ کیا جائے. لیکن اگر الگ میں آپ ہیپی رہ سکتے ہیں تو آپ کمبائن میں ہیپی نہیں رہ سکتے. تو یقین کیجئے آپ الگ میں بھی ہیپی نہیں رہ سکتے. یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. کوئی بھی شخص اس دنیا میں ٹیسٹ ٹیوب کے اندر نہیں آیا. ہم سب جو ہیں وہ کمبائنڈ سوشل اینیملز ہیں. اس لیے یہ جو تنہائی والا ہوتا ہے نا کہ الگ کر دیو کہ تو میں چنگی ہو جاؤں گی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ایسا ہوتا. وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے اور اسید بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے وقفے میں اسید بھائی سے جو میں نے سبق میں ویسے علماء کرام سے بڑا سیکھتا ہوں. یہ میں بات آپ کو نا بالکل شہادت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یقین کریں ان کے تجربے جو ہے نا یہ بڑے اعلیٰ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پبلک ریلیشننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ یہ جو لفظ کیا تھا آپ نے استعمال کیا، میں بھول گیا ہوں، بندہ کیا مارتا ہے، کھچ. یہ جو کھچ ہوتی ہے نا، یہ بندے مارتے ہیں، یہ لڑکے مارتے ہیں. یہ کھچ نہ مارے نا، جو اپنے گھروں کی یہ عزت جو ہے وہ ماں باپ کی برقرار رکھ سکتے ہیں. وہ جب خود نہیں کرنے جوگے ہوتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم یوں کرتی ہے. آپ ایک سیمپل اور آپ ایک کیا کہنا چاہیے بار جب ایڈجسٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو پھر اگلے آنے والے جو ہیں وہ اس پہ رہتے بھی ہیں. اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو قوام بنایا ہے، تو حضور آپ قوام بن کے دکھائیں نا، آپ لیڈرشپ کر کے دکھائیں. بلیم گیم کر کے بیگم کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق مت چلائیں.